حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا محمد يا محمد کریے پھر زبان دا یا محمد یا محمد کریے پھر زبان دا نیم برکا پہن آیا کا پہن آیا یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا عرش اسدا فرش اسدا جنتی گلزار بھی ناری کرن سجدے جھکتا کل سنتار بھی عرش اسدا فرش اسدا جنتی گلزار بھی دوری ناری کرن سجدے جھکتا کل سنتار بھی کرتا ہر کم ذکر اسدا خود سرکار غفار دی جیسے اوتے شان کسدی انت نہ کوئی شان دا یا محمد یا محمد کریے ورد زبان دا نیموں کا پہن آیا سب تو پیارا سب تو نیارا سونا یار کریم دا سب تو پیارا سب تو نیارا سونا یار کریم دا آیا کملی والا آقا برتا پاکے میم دا آیا کملی والا آقا برتا پاکے میم دا ہر جگہ تے نور چمکے ہویا فضل رحیم دا ہر جگہ تے نور چمکے ہویا فضل رحیم دا تاریاں سو فیض بہر سلطان دا
دا میم برقع پہن آیا لاڈلا رحمان دا دو جہاں تے نام ہے مشہور کملی والے دا ہر جگہ تے نظر آئے نور کملی والے دا ہر طرف اج ہو گیا ہے ظہور کملی والے دا سونا شہر شاہ محمد زمین سے آسمان دا یا محمد کریے ورد زبان دا میرے آقا کملی والے نقل و اصل نتاریا میرے آقا کملی والے نقل و اصل نتاریا ایک اشارے نال قدمی چن نو سی اتاریا ایک اشارے نال قدمی چن نو سی اتاریا مٹھیاں دے وچ کلمہ طیب پتھراں نے بھی پکاریا مٹھیاں دے وچ کلمہ طیب پتھراں نے بھی پکاریا سکھ اس دی ہو نہ سکتی والی یہ دو جہان دا سکھ اس دی ہو نہ سکتی والی یہ دو جہان دا یا محمد کریے ورد زبان دا ایتھے اوتھے دو جہانی شاہی ہے سرکار دی ایتھے اوتھے دو جہانی شاہی ہے سرکار دی ست عالی نوریاں کی کملی والے یار دی ست عالی نوریاں کی کملی والے یار دی ہے حنیفہ باد ہر دم جھوک اس مختار دی ہے حنیفہ باد ہر دم جھوک اس مختار دی حامی ساڈا کملی والا حشر دے میدان دا یا محمد کریے ورد زبان دا یا محمد کریے ورد زبان دا میم برقع پہن آیا لاڈلا رحمان دا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار مصطفیٰ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے بس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم اس سے قبل جمعۃ المبارک میں فتح مکہ کی وجوہات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کا عہد کر لینے کے بعد وہ کون سی وجوہات رونما ہوئی کہ 2 ہی سال کے بعد پھر 12,000 کا لشکر لے کر شہر مکہ کا رخ کرنا پڑا اور اللہ رب العزت نے اسلام کی تاریخ میں بہت ہی پرامن اور سنہری فتح کا دن لکھ دیا، عطا فرمایا۔
تو اس حوالے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم نے جب صلح حدیبیہ کی عہد سے عہدہ برا ہونے اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر لیا، پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، انہیں تجدید عہد کے لیے مدینہ منورہ بھیجا گیا، لیکن اس معاہدے کی تجدید دوبارہ اہل اسلام کی طرف سے نہ کی گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سی کوشش کرنے کے بعد لوٹے اور نبی پاک صاحب رولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کے اطراف و اطراف میں بسنے والے قبائل کی طرف بھی پیغام بھیجا کہ جنگ کی تیاری کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جنگ کن سے ہے اور کب ہے۔ بڑے خفیہ طور پر جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں اور اس جنگ کے متعلق خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ عزم سفر کس طرح ہے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے تو آپ کس طرف سفر کا ارادہ فرماتے ہیں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی جواب دیا کہ ابو جان مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف سفر کروانا ہے۔ انتہائی خفیہ طور پر جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ انہی تیاریوں کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت حاطب بن ابو بلتع، یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں آپ بھی شامل تھے۔ 313 صحابہ کرام جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے اسلام کو یوم الفرقان کا دن عطا فرمایا اور جن کی تلواروں کے ساتھ 5000 ملائکہ شریک جنگ ہوئے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ فرشتے جنگ کرنے کے لیے زمین پر آئے، اور فرشتوں نے لڑائی میں، قتال میں خود شرکت کی۔ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں، فرشتوں کو موت تو آنی ہے لیکن ان کی زندگیاں ہم سے بڑی ہیں۔ سورہ اسرافیل سے ہی انہیں موت کا مزہ چکھایا جائے گا، اس سے پہلے وہ زندہ ہیں۔ تو فرشتوں میں وہ فرشتے بھی تو شامل ہوں گے جو کہتے تھے کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے مولا کریم کیا تو اس انسان کو اپنی خلافت کا تاج دے گا جو قتل و غارت کرے گا، جو دنگے فساد کرے گا، جو خون ریزیاں کرے گا؟ اب وہ فرشتے خود تلواریں لے کر اللہ رب العزت انہیں ٹریننگ دے رہا ہے۔ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنے سے پہلے انہیں فرمایا کہ اے فرشتوں کافروں کی جوڑوں پر ضرب لگانا، ان کے جوڑ پر تم اپنی کوڑے اور اپنی تلواریں برسانا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو جنگی ٹریننگ دے رہا ہے، اور فرشتے 5000 کا لشکر
قرآن پاک میں لفظ استعمال فرمایا مصومین، ہتھیاروں سے لیس ہو کر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر۔ اگر لڑنا نہیں تھا تو یہ ہتھیار کیوں باندھ کر آ رہے ہیں؟ ہتھیار چلانے نہیں تھے، اگر کسی کو کچھ کہنا نہیں تھا، اگر لڑائی میں شمولیت اختیار کرنی نہیں تھی تو پھر یہ ٹریننگ کس لیے دی جا رہی ہے؟ اور ٹریننگ لے کر پھر ہتھیار باندھ کر جیسے مجاہدین میدان جنگ میں اترتے ہیں اسی طرح مجاہدین کی طرح فرشتے اتر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 1,24,000 پیغمبر، اور ایک روایت کے مطابق 2,00,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر بھی جہاد فرض تھا، سب پر نہیں فرض تھا، لیکن ایسے پیغمبر تو تھے جن پر جہاد فرض تھا اور دن رات وہ جہاد کرتے تھے، لیکن کسی کے لیے فرشتے تو نہیں اترے۔ آج زمین پر فرشتوں کے اترنے کا پہلا دن ہے اور یہ بدر کا دن ہے، بدر کا دن ہے، اور فرشتے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عملی طور پر دکھانا ہی یہ تھا کہ فرشتوں تم یہ کہتے ہو کہ انسان خون ریزیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، ابھی تمہیں پتا جو نہیں، میں نے انسانیت کے روپ میں محبوب وہ بھیجنا ہے جس کے لیے انسان تو انسان تم بھی خواہش کرو گے کہ مولا آسمانوں سے زمین کا سفر کرا تاکہ ہم بھی اس محبوب کے لیے لڑیں، ہم بھی اس محبوب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ قربان کریں۔ تمہیں موت نہیں، تمہیں تیر و تفنگ کا اثر نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن محبوب ایسا ہوگا، اس محبوب کے مقتدیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیں تو اپنے ہاتھ کٹ جائیں اور انہیں خون نکلنے کا بھی احساس کرنا۔ فرمایا تمہیں خون ریزیاں نظر آتی ہیں، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ محبوب کتنا عظیم ہے جس پر جان نثاری کا جذبہ لے کر ہر ایمان والا زمین پر ہے تو زمین پر بےتاب ہے، آسمان پر ہے تو آسمان پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضرت جبریل امین کی بےتابی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا تھا، بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لاتے رہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے، ہر مرتبہ وحی لے کر نہیں آئے، ہر مرتبہ وحی لے کر نہیں آئے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت سے اجازت لیتے تھے کہ مولا تیرا حکم جب ہوگا تب تو میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، لیکن جب تک تیرا حکم نازل نہیں ہوتا تب تک مجھے تو اجازت دے دے، ایک مرتبہ یار کا دیدار ہی کروں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین کی تشریف آوری میں کچھ تاخیر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے جبریل کیا تیرا دل نہیں کرتا مجھے ملنے کے لیے، ہمیں ملنے کے لیے تیرا دل نہیں کرتا؟ تو جبریل امین نے فرمایا رب دیکھا رب بھی، آپ کے رب کی قسم اور مجھے میرے رب کی قسم، رب کی ربوبیت کی نسبت اپنی طرف بعد میں کی، پہلے محبوب کی طرف کی۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب کی قسم اور مجھے میرے اپنے خالق و مالک کی قسم، جتنا شوق تمہیں مجھے ملنے کا ہے اس سے کہیں زیادہ شوق مجھے تمہیں ملنے کا ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر ہم آ نہیں سکتے، اجازت پروردگار کے بغیر آ نہیں سکتے، اجازت لے کر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر زمین کا سفر کرنا، عالم ملکوت سے عالم ناسوت کا سفر کرنا، رب کی تجلی گاہ جلوہ گاہ سے اس جہان خاکی کی طرف سفر کرنا جبریل امین کا اس لیے تھا کہ محبوب وہ ہے زمین پر آئے ہوئے
کہ اب آسمان والوں کا آسمان پر بھی دل نہیں لگتا۔ غزوہ بدر میں شامل تھے حضرت ابو حاطب بن ابو بلتعہ، انہوں نے ایک خط لکھ دیا اہل مکہ کی طرف، اور خط نے یہ لکھا کہ نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کی تیاریاں فرما رہے ہیں، تم ہوشیار رہنا۔ یہ خط ایک عورت کو دیا جو بڑی رازدار تھی۔ وہ عورت خط لے کر روانہ ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے علی تم ساتھ لے لو حضرت زبیر کو، اور ساتھ لے لو حضرت مقداد کو، تینوں جاؤ اور جا کر جلدی سے تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے تم روضہ خاص پر پہنچو۔ جب تم روضہ خاص پر پہنچو گے تو اس مقام پر تمہیں سانڈھنی پر سوار ایک عورت ملے گی۔ اس عورت کے پاس مخبری کا ایک خط ہے، وہ خط لے آؤ، وہ خط لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیلی فون ہو گیا۔ توجہ ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث اول سے لے کر آخر تک بار بار پڑھیے، اور پھر بتائیے کہ کیا جبریل امین تشریف آئے تھے؟ وہی لے کر آئے تھے جبریل امین، انہوں نے بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بتائے، جبریل امین نبی پاک کو بتائے، تو جو خدا جبریل امین کو بتا سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو نہیں بتا سکتا؟ حالانکہ حالات یہ ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے وہی لے کر، وہی کیا لے کے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صاف، ارشاد فرمایا میں نے سمجھ لیا، فرمایا یا، ہاں فرمایا سمجھ لیا، یا سمجھ لیا، عین سمجھ لیا، صاد ارشاد فرمایا میں نے سمجھ لیا۔ وہی مکمل ہو گئی۔ وہی مکمل ہونے کے بعد اب جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سدرۃ المنتہا سے لے کر آیا ہوں، ساتوں آسمانوں گزرتے ہوئے غور کرتا ہوں، مجھے تو سمجھ آئی نہیں، آپ نے کیا سمجھ لیا؟ فرمایا جبریل امین اگر تجھے بتانے والی بات ہوتی تو وہ بتا کے تھے، یہ وہ راز ہے جو تجھے بھی بتانے والا نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین حاملے وہی ہیں، امین علل وہی ہیں، لیکن میانے عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبین ہم خبر نے، اس محب اور محبوب کے درمیان کچھ ایسے راز بھی ہیں کہ کرامن کاتبین فرشتے بھی اس راز سے بے خبر ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں۔ تو جبریل امین کے ذریعے بتائے، وہ خود بھی تو بتا سکتا ہے۔ فرمایا جبریل آئے نہیں، وحی جلی کا نزول ہوا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا علی جاؤ، مقداد جاؤ، زبیر جاؤ، روضہ خاص پر تمہیں ایک سانڈلی پر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، خط لے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو واقعی وہاں ایک عورت تھی، سانڈنی پر سوار تھی۔ ہم نے اسے کہا تیرے پاس خط ہے، خط دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس خط ہے، ہمیں خط دو۔ عورت کہنے لگی نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ دیر تک بحث ہوتی رہی، اس نے ہر طرح کی صفائی دی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اب اتنی طویل گفتگو کے بعد
انہیں یقین کر لینا چاہیے تھا کہ خط نہیں ہے، لیکن نہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو وہ خط ہمارے سپرد کر دے، وگرنہ سر سے لے کر پاؤں تک تیرے پورے جسم کی تلاشی لیں گے، خط لے کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرے پاس خط نہ ہو، اس لیے کہ مدینے کے چاند نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، تیرے پاس خط ہے، تیرے پاس خط۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا اعتماد اور یقین کس بات پر ہے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن میں پڑھا تھا؟ کیا وحی خدا نازل ہوئی تھی؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبریل بتا کے گئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اور علی المرتضیٰ کو نبی پاک کے فرمانے پر اعتماد تھا۔ اور ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ زبان نبوت سے جو خبر نکل جائے، ہماری آنکھیں بھی جھٹلائیں تو وہ جھوٹی نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں بھی جھٹلائیں تو وہ جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ اور یہاں پر میں اپنی ملت کے نوجوانوں کو ایک اور سبق بھی دینا چاہتا ہوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پانی کی قلت تھی، لشکر اسلام کے پاس پانی کی بوند تک نہ تھی۔ سارے لشکر اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا اے علی جاؤ، تب بھی حضرت علی کو بھیجا، فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہا ہے، اسے اس حبشی غلام کو مشکیزے سمیت لے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو اس پہاڑ کی اوٹ میں واقعتاً ایک حبشی پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا تھا۔ فرمایا اے غلام پانی کس کے لیے لے جا رہا ہے؟ اپنے مالک کے لیے لے جا رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں ہمارا نبی بلاتا ہے۔ فرمایا تمہارے، کہنے لگا تمہارے نبی کو میں کیا جانوں، تمہارے نبی کو میں کیا جانوں، میں تو پانی لے کر اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے تجھے لانے کے لیے، خوشی خوشی چلتا ہے تو چل، ورنہ اگر خیبر کا دروازہ اٹھا سکتا ہوں تو تجھے سواری سمیت بھی اٹھا سکتا ہوں۔ غلام خوشی سے نہ مانا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے غلام کو اس کے مشکیزے کو پکڑا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ غلام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں پانی چاہیے۔ کہنے لگا میں تو نہیں دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کا مالک اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، تجھ سے پانی لینے کے لیے نہیں بلایا، تجھے کچھ عطا کرنے کے لیے بلایا۔ پانی کا مشکیزے کا منہ کھولا اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آؤ اپنے اپنے برتن لے کر، خود بھی پیا، جتنے برتن تھے سارے برتن بھی بھر لیے، اور جتنے جانور تھے سواری کے سارے سواری کے جانوروں کو بھی پلا دیا، اور مشکیزے سے پانی ابھی بہ رہا تھا۔ جب پانی لے کر مشکیزے کا منہ بند کر کے فرمایا غلام اٹھاؤ، تو غلام کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جب میں نے پہلے اٹھا کر لایا تھا تو اب پانی زیادہ تھا، یا اب اٹھایا ہے تو پانی اب زیادہ، ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی۔ فرمایا ہم نے تجھ سے پانی نہیں لیا، ہمیں اللہ نے پلایا ہے، ہمیں اللہ نے پلایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس بھائی کے لیے کچھ اکٹھا کرو۔ تو صحابہ اکرام جس کے پاس جو تھا، کپڑے سے کپڑے لے آیا، جو تھے جو لے آیا، کھجورے تھی کھجورے لے آیا، ڈھیر لاکھ کیا ایک غلے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلہ تجھے ہم تحفے کے طور پر، پانی بھی جتنا لایا تھا اتنا ہی لے گیا، غلہ بھی دے دیا، اور گیا تو جانے سے پہلے اسلام اس کے دل میں اترا ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ادھر پانی لینے کے لیے بھیجا،
لڑائی کا خدشہ تھا، مزاحمت کا خدشہ تھا، آگے حبشی غلام مرد تھا، جب وہ سفر پر جاتے تھے ہتھیار لے کر جاتے تھے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، لیکن تنہا علی کو بھیجا، اور ادھر ایک عورت ہے، لانا اس سے خط ہے، اور 3 صحابہ کو بھیجا، توجہ ہے، ادھر ایک علی کو بھیجا، ادھر 3 صحابہ کو بھیجا، کس لیے؟ اس لیے کہ معاملہ عورت کا تھا، یہ مقام تہمت کا مقام بھی بن سکتا تھا، کوئی الزام بھی لگ سکتا تھا۔ فرمایا اگر علی جیسا پاک بھی ہو، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو، لیکن علی اور ابو بکر صدیق تمہارا دروازہ کھلا رہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب تم اپنے گھروں سے نکلتے ہو، کبھی وہ حالت ہوتی ہے کہ تم پر غسل فرض ہوتا ہے، تو قدم مسجد میں نہ آئے، قدم، کیونکہ مسجد نبوی کا محل وقوع ہی ایسا تھا کہ کچھ گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے، فرمایا سارے دروازے بند کر لو، دوسری طرف سے دروازے بنا لو، لیکن علی تجھے دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے ابو بکر صدیق، آج بھی مسجد نبوی میں اس دروازے پر لکھا ہوا ہے ہذہ خوفۃ ابی بکر، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت ابو بکر کا دروازہ کھلتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے بتانا یہ تھا جس پر بھی نجاست طاری ہو جائے غسل اس پر فرض ہے، لیکن علی تیرا دروازہ کھلا رہے، کیونکہ تو ہر حال میں ہی پاک ہے، کیونکہ تو ہر حال میں ہی پاک ہے، تو وہ پاکیزہ صفت علی بھی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حضرت مقداد کو بھیجے، ساتھ حضرت زبیر کو بھیجے، کیوں؟ یہ سکھانے کے لیے کہ جہاں تہمت کا اندیشہ ہو نوجوانوں وہاں سے بچا کرتے، جہاں تہمت کا اندیشہ ہو وہاں سے بولو تو، اگر ٹیلی فون کی لمبی کال بے عزتی کا ذریعہ بن جائے تو بچ جاؤ، اگر کسی مقام پر گیموں اور فلموں کی جگہ پر تمہاری عزت پر حرف آتا ہو تو عزت بچا لو، تم کہتے ہو خواہشات پوری ہو جائے، عزت رہے نہ رہے، میرے دوستو عزت کو بچاؤ، عزت کو بچاؤ، کیونکہ عزت سے ہی انسان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو خط دے دے ورنہ تیرے سارے کپڑے اتار کر تیری تلاشی لوں گا، خط لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ علی نے، نبی نے کہا ہو کہ علی خط لے کر آؤ، اور علی خط نہ لے کر جائے تو نہیں سکتا، خط لے کر جانا ہے میں نے۔ اب اس نے اپنے بال کھولے اور اپنے جوڑے سے نکال کر خط حوالے کر دیا، خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، یہ خط حضرت حاطب بن ابو بلتعہ نے لکھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حاطب تو نے ہمارے راز کو آؤٹ کیوں کیا، تم نے ہماری جاسوسی کیوں کی؟ یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ اب کفار آپ کے تلوار سے بچ نہیں سکتے، اب مکہ فتح ہو کر ہی رہے گا، لیکن خط میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جتنے صحابہ ہیں، جتنے ہجرت کر کے آئے ہیں، سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا تو کوئی وہاں رشتہ دار نہیں ہے، میری بیوی وہاں ہے، میرے بچے وہاں ہیں، میں نے کہا ایک خبر دے کر قریش مکہ کے سر اپنا احسان رکھ دوں، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میری بیوی بچوں کی حفاظت کرے، میں نے اس لیے خط لکھا ہے، میری اور کوئی برا ارادہ نہیں تھا۔ سارے صحابہ ناراض، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا، حضرت عمر فاروق ایک قدم آگے بڑھے، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عمر نہیں، یہ منافق نہیں ہے، بولو دلوں کے حالات جانتا ہے نا، عمر نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، جرم اس نے بڑا کیا ہے، بہت بڑا کیا ہے،
لیکن یہ منافق نہیں ہے، یہ بدر کے 313 میں شامل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے بدر والوں کو بخش دیا ہے۔ جب اللہ نے بخش دیا ہے تو مصطفیٰ نے بھی بخش دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب حضرت حاتب نے اجتہادی خطا کی، بولو اجتہادی خطا کی، صحیح کیا یا غلط کیا؟ بولو بولو تو صحیح کیا یا غلط کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلط کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے معاف کیا، ہم نے بھی معاف کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں ہیں، لیکن حضرت حاتب کو برا نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق بھی وہاں ہیں، لیکن حضرت حاتب کو برا نہیں کہا۔ حضرت عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، تمام صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اب بدری ہونا ایک ایسی چادر ہے جس نے بعد والے جرم کو بھی اپنے اندر چھپا لیا، بعد والے جرم کو بھی اپنے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ اصول دیا کہ لوگوں میرے صحابہ کے معاملات کو اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنانا، میرے صحابہ کے معاملات کو اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنانا، یہ بزرگوں کے معاملات ہیں، بزرگوں کو تک رہنے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے، اس کے بعد کوئی ان کا تذکرہ تک نہ کرے۔ تو ادھر اگر حضرت امیر معاویہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت علی المرتضیٰ، اگر ان بزرگوں کے معاملات ہوئے تو آج کے لوگوں تمہیں کس نے پنچ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے کہ تم ان کے فیصلے کرو؟ تم سے اپنی دو اور دو چار، تم سے اپنے تو فیصلے ہوتے نہیں، تمہیں 3 اور 3 6 کا تو پتہ نہیں۔ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں بھائی حسن بتاؤ تمہیں کس نے زہر دیا ہے تاکہ اس کے قصاص لوں؟ فرمایا ہے بھائی حسین جس کے متعلق میرا خیال ہے اگر تو وہی ہوا تو اللہ اس سے نپٹے گا، اگر وہ نہ ہوا تو پھر بلا وجہ میں کسی پر الزام کیوں لگاؤں؟ پتہ چلا کہ نہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام پر دلائل کے ساتھ روشن تھا، نہ امام حسن علیہ السلام کو یقین تھا کہ زہر دینے والا کون ہے۔ آج 14 صدیاں بعد ملا کو پتہ چل گیا کہ وہ امیر معاویہ نے دیا۔ بولو نا، جس وقت یہ واقعہ ہوا تب تو تحقیق ہو نہ سکی، آج تمہیں جبریل امین بتا گئے۔ سن لو، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا الفقہ الاکبر میں، فرمایا لا نذکر احدا من اصحابہ الا بخیر، جو معاملات صحابہ کے درمیان ہوئے ہم جس کا بھی ذکر کریں گے بھلائی کے ساتھ، ہم جس کا بھی ذکر کریں گے بھلائی کے ساتھ کریں گے، ادب سے کریں گے، احترام سے کریں گے۔ سوال کیا گیا حضرت امام شافعی سے جنگ صفین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ ایسا خون ہے جس میں اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کیا، ہم اپنی زبانوں کو بھی آلودہ نہیں کریں گے، ہم اپنی زبانوں کو بھی آلودہ۔ یہی سوال ہوا حضرت امام احمد بن حنبل سے جو غوث اعظم کے بھی امام ہیں، کہا جنگ صفین کے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا قد خلت امتن، وہ گروہ گزر چکا، لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا ان کا حساب انہوں نے دینا ہے، ولا تسالون عما یعملون، ان کے اعمال کا حساب تم نے نہیں دینا، تم اپنے اعمال کی۔ بزرگوں کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے وصال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن پاس تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن آپ کے پاس تھے، اور وصیت کر کے گئے تھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میری آنکھوں پہ رکھنا، میرے ناک کے نتنوں پہ رکھنا، میرے ہونٹوں پہ رکھنا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔
پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کپڑے کو ہاتھ لگا دے تو حضرت انس اسے دھوئیں نہیں بلکہ آگ میں گرا کر صاف کریں، میل تو جل جائے لیکن کپڑا نہ جلے۔ تو جس صحابی سے معاہدہ ہوا ہو، ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا کہ مناقب معاویہ بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ کے مناقب میں فضائل میں بات، محدثین تو باقاعدہ عنوان باندھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیہ، اسے ہدایت یافتہ بنا دے، فہدہ بہ، یا اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا، اس کے ذریعے لوگوں کو۔ اب بتاؤ نبی کی دعا قبول ہے یا مردود ہے؟ تو پھر حضرت امیر معاویہ ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، اور ان کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو ہدایت بھی دی ہے۔ جو معاملات بزرگوں کے ہیں، جب تم سے حساب لیا جائے گا نا تب کہنا، جب تمہیں کوئی ان بزرگوں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے سلو کر لی، اب اہل بیت کے محب کو کیا ہے؟ اگر تو واقعی اہل بیت کا محب ہے تو پھر امام حسن کی سلو رکھے، بولو نا۔ اگر واقعتاً ہم محبان اہل بیت ہیں تو جن سے اہل بیت کی سلو ہماری سلو، جن سے ان کی جنگ ہماری جنگ۔ حضرت امام حسن نے سلو کی، حضرت امام زین العابدین کتنا عرصہ حیات رہے، کوئی ایک روایت بھی دکھا دو کہ امام زین العابدین کی زبان پر حضرت امیر معاویہ کی شفا آیا۔ میرے دوستو، صحابہ کے بارے میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے فتاوی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے بہار شریعت۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ اس کا پہلا حصہ کتاب العقائد ہے، پہلا حصہ کتاب غالباً اس کا صفحہ نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر غالباً 73 ہے۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ جو کسی صحابی کا ذکر بے ادبی اور توہین امیز لہجے میں کرے، کسی صحابی کا، پھر آگے مثال کے طور پر لکھا حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر، حضرت مقداد وغیرہ وغیرہ کتنے صحابہ کا نام لکھا۔ فرمایا کسی صحابی کا ذکر توہین امیز لہجے میں کرے، پھر آگے کئی صحابہ کا نام لکھا۔ بعد میں فرمایا کہ وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، کیونکہ جو بھی سنیت کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم در والوں کے بھی خادم ہیں، گھر والوں کے بھی خادم، ہم در والوں کے بھی باادب ہیں، گھر والوں کے بھی باادب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ادب میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اور حسبي ربي جل الله ما